الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ حمد و صلاح درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج تیسرے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حضرات محترم، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آج کی رات بھی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے بھی آج پروگرام ہے اپنی اس جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر انشاءاللہ العزیز اس میں بھی بیان ہوگا۔ اس نشست میں جو ہمارا درس ہوا، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، آج ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب معراج پاک کا سفر شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لے گئے مسجد حرام میں۔ وہاں جا کر آپ کا شق صدر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، یعنی اسے چاک کیا اور پھر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لائے اور اسے میرے سینے میں پلٹ دیا اور اسے ملایا۔ براق کی خوش قسمتی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے بطحائے مکہ ملایا گیا۔ وہاں میکائیل اسرافیل نے 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو گدے سے اونچا اور خنجر سے تھوڑا چھوٹا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کی ذیل سفید موتیوں سے مزین تھی اور اس کی رکابیں سبز رنگ کے زبرجد سے بنی تھیں اور اس کی لگام سر کی جانب سے یاقوت سے سجی ہوئی تھی۔ اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک
اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ تو جب آپ براق پہ سوار ہوئی، آپ کا سفر شروع ہوا، تو آپ کو ادھر بھی امت کی یاد آئی۔ جب آپ براق پہ سوار ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجپال نبی، غریبوں کے غمگسار، بے سہاروں کے سہارا، جب براق پہ سوار ہوئے تو ادھر بھی اپنی امتی کو یاد کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جب آپ پر براق کو پیش کیا گیا، جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ جب آپ والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، مجھے تو اللہ پاک نے سواری دی ہے، میں سواری پہ سوار ہونے لگا ہوں، حالانکہ میرے لیے آج بڑی خوش قسمتی شادمانی کا دن ہے جو رب تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، اس سے بڑھ کر وہ میری خوش قسمتی اور کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خوشی مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، مجھے تو سواری مل گئی ہے، لیکن جب قیامت کا دن، جو حشر کا دن ہوگا، میدان محشر جو 50,000 سال کا، اور پل صراط جس کی جو مسافت ہے 30 سال ہے، 30 سال ہے، تو میری امت وہ پل صراط کیسے گزرے گی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ جس طرح آج آپ کی سواری کا بندوبست کیا ہے، اسی طرح پل صراط میں بھی آپ کی امت کے لیے سواری کا کوئی بندوبست کر دیا جائے گا۔ اس وقت بارگاہ الہی سے یہ ندا آئی، محبوب گھبرائیے نہیں، کیوں؟ آپ جس طرح آج سوار ہیں سواری کے، اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کی امت کے لیے بھی سواریاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، مدینہ منورہ میں رہے، مکے میں رہے تو امت کو یاد کیا، اب معراج کا سفر ہوا تب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور ہم گناہ گار، کبھی ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، کبھی ہم نے ان پر غور کیا ہے، کبھی یاد کیا ہے کہ جو غمگسار نبی جو ہمارے لیے پیدا ہوا تو ہمیں یاد کرتا رہا یا رب حب لی امتی، لیکن ہم گناہ گار بدقسمت کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں کبھی ان پہ ہم نے غور نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ یُعْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تجھے اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں سے راضی کر دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، اور اسی طرح شب اسرا کا دولہ نہایت آن و بان شان و شوکت سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ایسا مقام آیا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، جو سرسبز و شاداب درخت نظر آئے، حضرت جبریل علیہ السلام جو سفر آپ کے ساتھ ساتھ ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، یہ مدینہ شریف ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
وہاں دو رکعت نماز ادا کی۔